قیامت آنے سے چند مہینوں پہلے گدھے پر سوار ایک ایسی شیطانی صورت آسمان سے نمودار ہو کر انسانوں کے سامنے ظاہر ہوگی، جس کا دھڑ زمین کو چھو رہا ہوگا اور گردن بلندیوں میں کہیں چھپی ہوئی ہوگی۔ اس کا چہرہ پوری طرح سے ڈھکا ہوا ہوگا اور سبھی لوگ اس کو دجال کہہ کر پکار رہے ہوں گے۔ دجال مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے، اتنا بڑا فتنہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہوگا۔ یہ جب ظاہر ہوگا تو ایک خاص قسم کی سواری پر سوار ہو کر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا۔ دجال ایک عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایک انتہائی جھوٹا اور دھوکہ دینے والا انسان۔ دجال ظاہر ہونے کے بعد بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا۔ یہ خود کو لوگوں کے سامنے مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلا کر انہیں برائی دکھائے گا، اور اس طرح پھر نبوت اور خدائی کا بھی دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ تقریباً 30 چھوٹے دجال اور بھی ہوں گے جو اسی کے ساتھ مل کر لوگوں کو نبی، مفتی، مولوی اور صوفی بن کر مسلمانوں کا ایمان گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے اور مسلمانوں کا دجال پر ایمان لانے کا بولیں گے۔ مختلف احادیث کی روشنی میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام احادیث کو سامنے رکھنے سے دجال کا حلیہ کچھ اس طرح سامنے نکل کر آتا ہے۔ دجال ایک جوان مرد ہوگا، بہت لمبے قد والا، ایک آنکھ سے یہ کانا ہوگا، اس کا سینہ چوڑا اور اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو صرف مومن ہی پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا پھر نہیں۔ کہ ظاہر ہونے سے چند سالوں پہلے ہی دنیا کی بہت بری حالت ہو چکی ہوگی، تب سبھی لوگوں میں جہالت بہت عام ہو چکی ہوگی۔ زنا اس طرح عام ہو جائے گا جیسے جانور کرتے ہیں۔ پوری دنیا قحط سے گزر رہی ہوگی اور اس حالت میں لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہوں گے۔ تب دجال مشرق سے کسی خراسان نامی شہر سے ظاہر ہوگا اور یہ ایک چمکدار گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا، اور اس کے گدھے کا وجود اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کے بیچ کا فاصلہ 45 ہاتھوں کے سائز کے برابر ہوگا۔ دجال دنیا میں 40 دن گھومے گا اور ان 40 دنوں میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، اور جس گدھے پر یہ سوار ہوگا اس کی رفتار کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ اس گدھے کا ایک قدم 1 میل کا فاصلہ طے کر رہا ہوگا۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں یوں داخل ہوگا جیسے کوئی انسان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کسی چھوٹی سی ندی سے گزر رہا ہوتا ہے۔ سمندر کی گہرائی کا پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچ رہا ہوگا۔ اس کے لیے زمین پوری طرح سے سمیٹ لی جائے گی۔ دجال کے پاس 70,000 لوگوں کی فوج ہوگی جن کے اوپر سبز چادریں ہوں گی، اور یہ 70,000 لوگ وہی ہوں گے جو دجال کو دیکھتے ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ دجال دنیا کے کونے پر پہنچ کر سب کو بلائے گا اور اس کی آواز زمین اور آسمان کے درمیان ساری مخلوق کے کانوں تک پہنچے گی۔ پھر دجال ان سبھی لوگوں سے کہے گا کہ تم سب میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ اس موضوع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا، بھلا وہ پروردگار جو دوسروں کو آنکھیں عطا کرتا ہے وہ خود کیسے ایک آنکھ کی بینائی سے محروم رہ سکتا ہے۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر پوری زمین پر گھومے گا۔ اس زمین کا کوئی بھی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جو دجال کی نظروں سے بچ پائے گا، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں فرشتوں کا کڑا پہرا ہونے کی وجہ سے دجال ان میں داخل نہیں ہو سکے گا، بلکہ مدینہ سے دور دلدلی زمین تک پہنچے گا اور اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارے گا، جس وجہ سے مدینہ منورہ میں زلزلے کے 3 بڑے جھٹکے آئیں گے۔ اس موضوع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے قیام کرے گا، پھر مدینہ 3 مرتبہ کانپے گا، اور اس نتیجے میں ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف چلے جائیں گے۔ اس وقت مدینہ میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جن کے ایمان پختہ ہوں گے۔ دجال طرح طرح کے لالچ اور جھوٹے دعوے دے کر لوگوں کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، پھل ہوں گے اور میوے ہوں گے، اور دجال کی پرستش کرنے والے لوگوں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف سے گزر رہے ہوں گے۔ دجال کے سامنے 2 بڑی بڑی نہریں ہوں گی
जिसमें से वो एक को जन्नत और दूसरी को दोज़ख कहेगा, लेकिन हकीकत में जिसे वो जन्नत कहेगा वो दोज़ख होगी और जिसे वो दोज़ख कहेगा वो असल में जन्नत होगी। बहुत से लोग इसकी बातों में आकर जन्नत वाली नहर में कूद पड़ेंगे, लेकिन वो अपने लिए दोज़ख चुन रहे होंगे। फिर उसकी मर्जी से आसमान से बहुत तेज बारिश होगी, जिसमें वो सभी लोगों के सामने एक शख्स को मारकर फिर से जिंदा कर देगा। दज्जाल के फितनों की वजह से अहले ईमान सख्त तंगी से गुजर रहे होंगे, जिसमें वो भागकर एक बहुत बड़े पहाड़ में भूखे प्यासे रहने लगेंगे, लेकिन दज्जाल वहां भी उनको ढूंढकर सख्त परेशान करेगा। यहाँ तक कि इतना परेशान करेगा कि कुछ लोगों का ईमान कमजोर हो जाएगा और वो इसकी तरफ माइल होने लगेंगे। लेकिन जो पुख्ता ईमान वाले लोग बच जाएंगे, उनकी परेशानी देखकर अल्लाह पाक जमीन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जमीन पर नाजिल होते ही दज्जाल पूरी तरह से डर जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को वहीं कत्ल करेंगे और उसकी प्रस्तिश करने वाले लोगों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और इस तरह दज्जाल अपने साथ कमजोर ईमान रखने वाले और मुनाफिक लोगों को भी दोज़ख में ले जाएगा। उम्मीद करता हूँ मोमिन टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।